اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہر عبادت کے اندر معقولیت رکھی ہے، یعنی جو عبادت بھی کی جائے وہ سمجھ میں بھی آئے، وہ عقل میں بھی آئے، عقل اس کو تسلیم بھی کرے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے اندر ایک معقولیت ہے، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے دنیا و مافیہا سے ہٹ کر کٹ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یہ عبادت سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ خدا کی عبادت اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر ایک معقولیت ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ روزے کے اندر بھوکا رہا جاتا ہے، پیاسا رہا جاتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے خدا یاد آتا ہے، ایک ذریعہ ہے۔ روزے سے انسان جب ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت سے خدا یاد آتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک معقولیت ہے۔ یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے کہ عبادت اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے اندر بھی ایک معقولیت ہے، یعنی جو ہم پیسہ دیتے ہیں زکوٰۃ کا، زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ بھی عقل میں آنے والی چیز ہے کہ عبادت ہے اور عبادت اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ مولا یہ حج کا فلسفہ کیسا ہے؟ یہ فلسفہ حج ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جہاں سے ہم اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم پتھر کے ستونوں کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں صفا و مروہ کے اندر دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ پتھر کے ستونوں کو کنکریاں مارنا یہ کون سی عبادت ہے؟ وہاں جا کر صفا و مروہ کے اندر دوڑ لگانا یہ کیسی عبادت ہے؟ مولا یہ فلسفہ حج سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ میں یہ فلسفہ حج نہیں آتا۔ مولا یہ کیسی عبادت ہے؟ میرا رب فرماتا ہے لوگوں تمہیں حکمتیں سمجھ آئیں یا نہ آئے، تمہیں فلسفہ حج سمجھ آئے یا نہ آئے، تم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، تم نے کلمہ میرے محبوب کا پڑھا ہے۔ لوگوں جہاں تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں، جہاں تمہیں حکمتیں سمجھ نہ آئیں، وہاں شریعت کو اپنی عقلوں کے تابع نہ کرو، وہاں یہ نہ کہا کرو کہ میری سمجھ سے یہ مسئلہ بالاتر ہے تو میرے خیال کے مطابق مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ ارے نہیں، جہاں خدا کی فرما برداری کا سوال آ جائے وہاں حکمتیں نہ دیکھا کرو، وہاں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ عبادت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، بلکہ جہاں خدا کی فرما برداری کا حکم آ جائے وہاں شریعت کو عقلوں کے تابع نہ کرو، بلکہ اپنی عقلوں کو شریعت کے تابع کر لیا کرو۔